السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات نبیہ قرآن کی روشنی میں جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت، شان اور کمالات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے کلام مبین میں ہیں۔ خدا تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسول میں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا کے لیے مثالی نمونہ بنا کر بھیجا۔ اسی لیے اہل عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بتلانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے کلام مبین میں اہتمام فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن دیا اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دنیا پر غالب کرے، اور اللہ کافی گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہے اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 39۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کے خیالات و رسومات جہالت سے صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 164۔ جو لوگ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت یہ بھی ہے وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کے اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے سورہ نجم میں اپنے بندوں سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اس طرح تعارف فرمایا: اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس بشر سے ہے، جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے۔ یہ حالات تو سب کے ساتھ ہے، پھر بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ سورہ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقاً اور تعظیم بدرجہ کمال واجب ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ احزاب میں لوگوں کو اپنے رسول برحق اور ہادی دین مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اس طرح حکم فرمایا: تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اور سورہ احزاب میں پھر فرمایا اللہ پاک نے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دے دیا کرے وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دے، اور بالعموم الفاظ یہی حکم ہے، افعال اور احکام میں بھی تم رک جایا کرو۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے سورہ حشر میں: جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا: اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق واضح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ اور جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ سورہ نساء میں پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان مبارک سے اپنے منصب رسالت کے اعلان کے لیے یہ الفاظ عطا فرمائے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ میرا طریقہ ہے، میں لوگوں کو توحید خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں
ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے سورہ انعام میں، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی عنایت فرمانے والے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قسم ہے قرآن بحکمت کی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے گواہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے بشارت دینے والے ہیں اور کفار کے ڈرانے والے ہیں، سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ ہے۔ سورہ احزاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کے لیے بشر نذیر ہونا ہے۔ سورہ سبا۔ اور ہم نے ایسے مضامین نافع دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر جہاں کے لوگ پر مہربانی کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ سورہ نون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ سورہ علم نشرہ میں فرمایا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں، مراد سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا۔ سورہ حجر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح مکہ ماں اپنے آثار کے پہنچے، یعنی واقع ہو جائیں، اور جو آثار اس فتح پر مرتب ہونے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام میں چوق در چوق داخل ہوتا دیکھ لے، تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ مقصد دنیا میں رہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ تکمیل دین ہے، وہ پورا ہو گیا، اور اب سفر آخرت قریب ہے، اس لیے تیاری کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح و تمجید کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر میں پھر اپنے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخلوق عالم پر اپنے تمام احسانات و انعامات کا اس طرح اعلان فرمایا، اور آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ میں پھر اللہ جل شانہ نے انسانیت کے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خصوصی کی خلعت سے سرفراز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا، خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو حصول شرف انسانیت و تکمیل ابدیت کے لیے اور اپنے تمام احسانات و انعامات سے مشرف بہرہ اندوز ہونے کے لیے، جب ایسے خیر البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر مثال بنا کر مبعوث فرمایا، تو ایمان لانے والوں پر ادائے شکر و اطمینان کے لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا واجب فرمایا ہے، اسی طرح ان کو ہر شعبہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا بھی مکلف بنایا ہے۔ ان تصریحات ربانی سے بالکل واضح ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرب حاصل کرے گا، وہ اسی قدر اللہ جل شانہ سے قریب ہوگا اور محبوب آئندہ بن جائے گا۔ گویا اتباع سنت ہی عبادت ہے اور حاصل بندگی ہے۔